زندگی بھر خوب جی بھر کر دوسروں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، مگر آنکھیں بند ہوتے ہی لواحقین مردے کے نام ثوابوں کے پارسل ارسال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پارسل بازی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، رسم کل اور رسم چہلم کے اہتمام کی صورت میں ہو، جس میں ساری برادری بھی جمع ہو۔ اس فنکشن میں مرغ پلاؤ، بریانی، قورمہ، سویٹ ڈش کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ بھی غور نہیں کیا جاتا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام۔ اگر میراث میں سے خرچ کیا جا رہا ہے تو کس کس کا حصہ دبایا گیا۔ پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پاکستان کی 90% آبادی غریب طبقہ پر مشتمل ہے، اور یہ غریب طبقہ پیسے نہ ہونے کے باوجود قرض لے کر ان رسومات کو پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سال ہا سال قرض کے نیچے دبا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر قرض ادا کرتا ہے۔ تو گویا اس طرح مردے ان رسومات کی وجہ سے زندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، نصیحت کی کہ مجھے میرے ہی لباس میں دفنایا جائے، کفن نہ بنایا جائے، کہ نئے کپڑے کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کی ایک ایک شق کو پڑھ لیجئے، آپ کو صاف صاف نظر آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے زندوں پر زندوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ اللہ کے رسول یہی تعلیم دیتے رہے کہ مردوں کا ہم پر سوائے دوائے مغفرت کے کوئی حق نہیں، لیکن ملاؤں نے مردوں کے نام پر زندوں کو ٹھگنے کے ادارے قائم کر رکھے، کہیں تیجے دسویں چہلم کے نام پر، کہیں بنڈاروں عرسوں کے نام پر۔ پھر پیروں اور مولویوں کے کہنے پر صاحب خانہ یہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ثواب اس کے مرنے والے کو پہنچے گا، اور وہ ایسا عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ یہ عمل قرآنی تعلیمات کے منافی، یقین نہیں آتا۔ اگر یقین نہ ہو تو کتاب اللہ کا ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کر لیجئے، صاف صاف اعلان ہے کہ کسی کا عمل کسی دوسرے کے قتل کام نہ آئے گا، سوائے اس دعا کے جو اس نے خلوص نیت سے کسی مردے کے حق میں کی ہو، یعنی ایسی دعا جس میں کسی اجرت اور معاوضہ کا دخل نہ ہو۔ تو مسلمانوں، اب ہم قرآن کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک انسان کا عمل کسی دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ سورہ النساء آیت 111، اور جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 164، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر سورہ لقمان آیت 33، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے۔ پھر سورہ الفاتر آیت 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا کوئی گناہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی وہ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، ہر جان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس نے کمائی کی، اور جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ یعنی انسان کو ثواب بھی اسی کام پر ہوتا ہے جو ارادے سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کا عمل، صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح، جو بذات خود اس کے لیے نیک عمل کرے۔ تو اس حدیث صادقہ نے حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد انسان کو صرف 3 ذرائع سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور ان 3 ذرائع کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں کوئی اور ذریعہ موجود نہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کے صاحبزادے، صاحبزادیوں اور متعدد عزیز و اقارب کا انتقال ہوتا ہے، مگر قرآن خوانی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔
بلکہ پوری تاریخ اسلام میں اس قرآن خوانی کا کوئی وجود نہیں۔ اور ہمارے ہاں پھر رواج بھی یہ ہے کہ قرآن کو اس غرض سے پڑھا جاتا ہے کہ مقدار زیادہ سے زیادہ ہو جائے، سمجھ سے غرض نہیں۔ لوگ رسم کل، رسم چہلم کے موقع پر مقدار کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن شریف پڑھے ہیں، اتنے سپارے پڑھے ہیں، اتنی بار فلاں آیت کی پڑھائی کی ہے۔ گویا ہمارے نزدیک مقدار بڑھانا ہوتا ہے، قرآن کا سمجھنا یا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اور شاید دنیا میں ہی مسلمانوں قرآن شریف ہی واحد کتاب ہے جسے لاکھوں انسان سمجھ بوجھ کے بغیر روز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ ایک عام اخبار بھی قرید کر سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم جیسی الہامی کتاب کا بغیر سمجھے ہی ورق پہ ورق الٹتے جاتے ہیں اور دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ پھر ختم شریف کے موقع پر، خوشی یا غمی کے موقع پر ہم حافظ حضرات کو بلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ایک تو وہ حافظ ہوتے ہیں، دوسرے پروفیشنل، اس لیے وہ تلاوت کو اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ چند گھڑیوں میں کئی قرآن شریف کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ گھر والے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ثواب کے پارسل ایکسپریس سروس نے بجوائے ہیں، لہٰذا حافظ اکرام کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کو تیز تیز پڑھنے کی صورت حال نماز تراویح میں آپ نے دیکھی ہوگی، نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے، نہ سنانے والے کو کہ قرآن پاک کے ختم شریف کا دن آ جاتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کی سورہ طٰ آیت 123 124 ملاحظہ ہو، جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیر لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، جس طرح تو نے ان کو نظر انداز کیا، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ اب مسلمانوں، یہ ان لوگوں کے لیے اس سے زیادہ کیا تنبیہ ہو سکتی ہے جو قرآن کو بلا سمجھے پڑھتے ہیں اور خالی انگلیاں پھیرنے کو ہی باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور ورق پہ ورق بغیر سمجھے پلٹے جاتے ہیں، اور ہر لفظ کی نیکیاں شمار کر کے جنت میں محل تعمیر کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی عوام کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ قرآن سمجھو یا نہ سمجھو، اس کو یوں ہی پڑھتے جاؤ، یقیناً ایسی ہی سزا کے مستحق ہیں جو اللہ سبحانہ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے، اے کھلی چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیجیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور اس قیام کے دوران قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر فکر اور تدبر سے پڑھیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور ساری زندگی یہی معمول رہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے دل لگا کر پڑھتے۔ یہی معمول صحابہ اکرام کا تھا، لیکن ہمارا یہ کام رہ گیا ہے کہ صفوں پہ صفحے الٹتے جاؤ اور تیز تیز پڑھتے جاؤ کہ قرآن ختم ہو جائے اور شمار میں آ جائے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے ہیں، سمجھ آئے یا نہ آئے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر مسلمانوں، ہمارے ہاں خوشی غمی کے موقعوں پر اس کی رسمی تلاوت کر دی جائے، یا نمازوں میں اس کی گنی چنی آیات پڑھ دی جائیں، یا پھر مرتے وقت کسی کے سرہانے پڑھ دیا جائے کہ مرنے والے کو آسانی ہو جائے۔ سخت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن کو چند ایسے کاموں کے لیے مخصوص کر لیا جو اس کے نزول کا اصل مقصد نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر غور و فکر، تدبر اور تعقل کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں، قرآن مجید تمام خدائی قوانین و احکامات، آسمانی صحائف اور کتب کا نچوڑ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ان پر اللہ سبحانہ نے انسانی دستور حیات اور اپنا مجموعہ ہدایات
صحائف اور کتب کی صورت میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم ان تمام کتب و صحائف کا لب لباب ہے جو اپنی ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ کلام اللہ کی تاثیر کے بارے میں قرآن کریم میں ہی ارشاد ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ سبحانہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان ہے کہ اس قرآن سے کنارہ کر جاتا ہے، وہ قرآن کو دل کی گہرائیوں میں اترنے نہیں دیتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل پتھر کا بن جاتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت کیوں ہو گئے کہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزب اندام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے اللہ سبحانہ کے کلام کو نہ توجہ سے سنا، نہ غور سے پڑھا اور نہ سمجھا، جس کی بدولت ہمارے دل سخت پتھر کے ہو گئے، جس سے نہ کوئی چشمہ پھوٹا نہ کسی کو فیض ملا۔ قرآن حکیم ہمارا دستور حیات ہے۔ اللہ سبحانہ نے انسان کو جب خلیفہ ارض بنا کر بھیجا تو اس وقت فرمایا، دیکھو میں تمہیں پے در پے رشد و ہدایت دیتا رہوں گا، جس نے اس کی پیروی کی تو اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہ ہوگا۔ اب مسلمانوں، ایمان کے اعتبار سے پیروی اسی بات کی ہو سکتی ہے جس کو سمجھ لیا جائے۔ اب جس بات کی سمجھ ہی نہ آئے اس کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادہ تر غیر عربی ہیں، ہارڈ لک یہ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن تو پڑھا مگر سمجھا نہیں، اور شاید اسی لیے ہم سے ان معنوں میں پیروی نہیں ہو سکی جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ مسلمانوں، تلاوت کے معنی پیروی کرنے کے بھی ہوتے ہیں، اور انسان صرف اسی صورت میں کسی کی پیروی کر سکتا ہے جب بقائے ہوش و حواس اس کو سمجھ رہا ہو، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو مقامی ہوش و حواس سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ مسلمان انسان اس کی تعلیمات سمجھ سکے اور صحیح طریق سے فالو کر سکے، کیونکہ جب تک مسلمان قرآن کی صحیح تعلیم سے آگاہ نہ ہوگا اس کے مطابق پیروی نہ کر سکے گا اور زوال پذیر ہی ہوگا۔ مسلمانوں، قرآن کا ترجمہ متن کے اعتبار سے نہیں، مفہوم کے اعتبار سے قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے احکامات کی پیروی کے لیے آیات کے مفہوم پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے، اور ملا قسم کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو قرآن کے مفہوم کی صحیح تعلیم کا درس مل گیا تو وہ کبھی بھی ان کے حلقہ گوش نہیں رہیں گے، اور ان کی دین بیچ کر متاع دنیا کمانے کی راہیں مسدود اور دکانیں بند ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی اصل تعلیم کی بجائے وہ تعلیم دی جس سے ان میں تفرقہ پیدا ہوا۔ اب کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ مسلمان جس کو یہ وعدہ ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب ہوگا، آج کتنا بے بس اور قدم قدم پر انہی کافروں کا محتاج نظر آتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اپنی تعلیمات سے مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا میں امن و ایمان اور ظلم کا خاتمہ ہے اور دین کو تمام مذاہب عالم پر غالب کرنا ہے، مگر ادھر معاملہ ہی الٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ مظلوم آج دین اسلام ہے۔